وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ ترجمہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب عز و جل مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب عز و جل، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سوال کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟
چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ عہدہ اور عمارت کا مطالبہ کب جائز ہے؟ یاد رہے کہ احادیث میں مذکور مسائل میں جو عمارت یعنی حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت عمارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے عمارت طلب کرنا جائز، بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ عنان حکومت کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے عمارت طلب فرمائی۔ عمارت سے متعلق 3 اہم مسائل۔ یہاں عمارت سے متعلق 3 اہم مسائل یاد رکھیے۔ نمبر 1، عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے۔ نمبر 3، فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں۔ عہدہ قبول نہ کرنے میں عافیت کی صورت۔ یاد رہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے، اور اگر عہدہ ملنے کے باوجود عدل قائم کر سکنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یزید بن عمر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس سے انکار کر دیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 کوڑے مارے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر انکار کیا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔